دوستوں، آج عمران خان صاحب نے ڈیالہ جیل سے 24 نمبر کی کال دی ہے اور میرے ساتھ یہ پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ موجود ہیں۔ خان گلزار صاحب، آصف بشیر چوہدری صاحب، ناصر زاہدی صاحب، ارشد انصاری صاحب، مظہر باز صاحب، رفیق مغل صاحب، طارق ورک صاحب، بشیر عثمانی صاحب۔ اور پہلے آپ ایپیسوڈ میں سب کی بات سن چکے ہیں۔ لندن سے آئے ہوئے ہیں رفیق مغل صاحب۔ جی مغل صاحب، آپ بتائیں کیسے دیکھ رہے ہیں 24 نمبر کی کال کو؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ میں اتفاق کروں گا آصف بشیر چوہدری صاحب سے کہ خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ ارباب اقتدار سے نہیں ہے، وہ ارباب اختیار سے ہے۔ تو جب آپ کی لڑائی ارباب اختیار کے ساتھ ہو تو پھر کافی ساری چیزیں آپ کو وہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ دوسرا، واقعی جو قیادت ہے وہ تتر بتر کا شکار ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے شیخ افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک سلسلہ ہے۔ یہی وجہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، جس کی کال ہے اس کو تو سب لیڈر مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہی وجہ یہ کال نہ مروت کی ہے، نہ گنڈا پور کی ہے، نہ گوہر کی ہے، یہ تو عمران خان کی کال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن نے یہ کال دیا ہے۔ تو اب اگر آپ یہاں کی سچویشن تو ان دوستوں نے بڑے اچھی طریقے سے بتائی ہے، مظہر صاحب سے بھی ہم سنیں گے، سیکھیں گے بھی۔ لیکن برطانیہ کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ابھی جو تازہ ترین سچویشن ہے اس میں پاسپورٹ لوگوں کے ریووک ہوئے ہیں، اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ ریووک کیے گئے ہیں، لسٹ بنائی گئی ہے۔ اب وہاں پر ڈر موجود ہے، یہ اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا۔ ابھی چونکہ لوگوں نے ظاہر احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے فیملیز کو ملنے کے لیے پاکستان بھی آنا ہوتا ہے۔ لوگوں کے والدین یہاں پہ ہیں، لوگوں کے بہن بھائی یہاں پہ ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یو کے کے اندر وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے، اور یہ جو وزراء کے پیچھے بھاگنے والے لوگ یا مختلف جگہوں پہ جا کے اس طرح کا پی ٹی آئی یو کے کا کوئی وہ بالکل نہیں ہے، اور وہ ان کو اون بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے چہروں کو وہ اون بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اب جو ابھی آئی کمیشن نے کیا ہے، وہ جو نام ایسے دیے ہیں، کچھ پہلے نام 12 کی تعداد میں تھے، پھر 23 تک کے، ابھی وہ 150 پلس ہو گئے ہیں۔ تو ان میں کافی سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسی آئی نہیں سی ہوتے، وہ اپنے آپ کو آ کے کلیریفائی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خوف وہاں پہ موجود ہوگا، اور اگر خان صاحب نے جس طریقے سے اپنے آصف بشیر چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ممالک میں مختلف مقامات پر آپ احتجاج کریں، تو اس کا اثر برطانیہ میں پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ بھی یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ جی دوستوں، اب ہمارے ساتھ آپ میرا مظہر صاحب اسلام آباد آتے ہیں نا، تو ہم مظہر سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ بیٹھے، لیکن اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہاٹ کیک ہے مظہر باغ ٹی وی چینلز کے لیے۔ جو ہی اترتا ہے تو سارے ٹی وی چینل مظہر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جی مظہر صاحب، آپ خان صاحب کی کال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، مجھے اس مرتبہ کچھ تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے سوالات بھی ہیں کہ یہ کال کا اعلان علیمہ خان نے کیوں کیا، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے کیوں کیا، یہ کیوں بتایا گیا کہ جو پارٹی کی کالز کی اور آگے کی موومنٹ چلائے گی وہ ایک ان نون کمیٹی چلائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ مختلف ہوگا۔ عام طور پہ جو مظاہرے اور یہ ہوتے ہیں شاید اس سے ذرا مختلف ہوگا۔ جو ان کے کچھ ایکٹیوسٹ وغیرہ سے کچھ عرصے پہلے بات ہو رہی تھی، تو ان کے پلانز میں یہ بھی ہے کہ ہائی ویز کو بلاک کیا جائے۔ ہائی ویز کو بلاک کرنے سے عام طور پہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ٹریفک کا راستہ جو ہے ڈسرپٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے 24 سے آگے کا کوئی لائے عمل نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو یہ ٹیسٹ کریں گے کہ 24 کو کس طرح لوگ نکلتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کراچی میں کیا ہوتا ہے، باقی سندھ کے شہروں میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ دیکھیں کہ اڈیالہ کے باہر جس طرح سیکشن 144 کی بہت ہی جسے کہیں کہ بیہودہ انداز میں وہ کی گئی تھی کہ آپ نے 4 لوگ جمع ہوئے، آپ نے اٹھا کے بند کر دیا، پھر چھوڑ دیا۔ گورنمنٹ عام طور پہ گورنمنٹ کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس سے موومنٹ بلڈ ہوتی ہیں۔ 77 کی موومنٹ جو ہے وہ 1 مہینے تک مؤثر نہیں تھی۔
جب تک 9 اپریل 1977 کو لاہور میں گولی نہیں چلی، اس کے بعد تحریک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ کہ 24 کو وہ کس طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں، کیا ڈائریکشنز ہوتی ہیں، کیا جس طرح پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ مارو اور مر جاؤ والی، وہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے، اور کیا اس دن تصادم کی صورت میں پھر 25 کو کیا ہوگا، پھر 26 کو کیا ہوگا، یہ جو ہے یہ تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہے۔ اور چونکہ اس طرح کی کال کا بہت انتظار ہو رہا تھا، اور جس طرح دیکھیں علیمہ خان کی پارٹی میں ایز سچ کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو اب علیمہ خان اگر وہ کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ زیر زمین جو ہے وہ کمیٹی ہوگی یا اس طرح کی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی کے مقابلے میں کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا مطلب اس کا مقصد کوئی ٹرمپ کو توجہ دلاؤ نوٹس سے نہیں ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے، اب ادھر گرفتاریاں، دیکھیے گرفتاریاں تو ہوگی، تشدد تو ہوگا، آنسو گیس تو ہوگی، اب یہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ کوئی توجہ دلاؤ نوٹس نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب ادھر بھی دیکھ لیں۔ ہم پہلے دن سے بشار صاحب نے کہا تھا کہ 5 نومبر کو پہلی کال آئے گی، آج 13 ہو گئی ہے، کال نہیں آئی، تو ادھر بھی دیکھ لیں ذرا۔ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تحریک انصاف کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا وہ بار ایسوسیشنز کی طرف سے ہوا، کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ لائرز کی کوئی بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئی لائرز کی تحریک۔ دھرنے ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں، تحریکوں میں، پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے لیے ابھی یہ بڑا سنجیدہ وہ ہے کہ تحریک انصاف موومنٹ کو اچھا اٹھانے۔ مطلب میں آپ سے کوشچن کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کو روکنا چاہتی تھی؟ جو دیکھیں ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے، میں آپ کو میں چھوٹا سا، کیونکہ پریس گیلری میں تھے، سینٹ میں ٹوٹل 6 بندے لے کر آئے جس دن 26ویں آئینی ترمیم تھی، اور نیشنل اسمبلی میں 12 بندے، کسی نے نہ آرمی چیف کے خلاف نعرہ لگایا، نہ تالی بجائی، نہ زبان کھولی۔ جس دن آرمی چیف کو ایک طرح کی ایکسٹینشن مل رہی تھی، اس دن سارے ڈارے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، جس کو ایکسٹینشن مل رہی تھی اس کے خلاف ایک بیان کسی نے نہیں دیا۔ ڈیلیبریٹلی انہوں نے تقریر کا موقع مس کیا، ٹھیک ہے، تاکہ تقریر کرتے تو پوائنٹ آف ویو دینا پڑتا نا۔ تو اب تو ادھر بھی میسج اور ادھر بھی میسج، تو اس لیے ہم نے تو لکھا بھی کہ بھائی انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے، شاید سی بی ایم دونوں طرف سے جاری تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے ووٹنگ سے ایک رات پہلے، اب یہ بات مجھے براہ راست مولانا فضل الرحمان نے بتائی، اس سے ایک رات پہلے جب یہ لوگ گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے، اور جب وہ واپس آئے ہیں بقول مولانا کے، کہ مولانا نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی کنڈیشن کتنی خراب ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو مولانا نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو آپ نے جو تجاویز دی تھیں، یہ ساری تجاویز اس میں شامل ہیں جو ہم نے وہ کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک تجویز کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا، تو آپ بائیکاٹ کر دیں۔ یعنی اٹ مینز وہ مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے، کل کے بعد ہو گئی نا جی۔ بائیکاٹ تو ہے، یہ سیف پیسج ہوتا ہے کہ جب آپ نے گورنمنٹ سے کہنا ہو کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رکاوٹ ہم نہیں ڈالتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اب آپ آ جائیں اپنے پوائنٹ آپ کہ 24 کو کیا ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ جو ایک نارمل کورس ہے اس سے تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ وہ نہیں لگ رہا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری منزل دھرنا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 24 کو ایک احتجاج ہوگا جو آگے تحریک کی شکل اور چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ تو جو 2-3 چیزوں میں میں نے پک کیا، اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نارمل کورس سے زیادہ، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بات تصادم کی طرف جا رہی ہے، اور یہ 24 تاریخ کو یقینی طور پہ جو ہے اس سے نارمل کے جی جلوس لے کے چلیں گے، یہ کریں گے، اس سے شاید اس میں مختلف ہو، زیادہ شاید عین ممکن ہے کہ گورنمنٹ اوور ری ایکٹ کرے پنجاب میں، عین ممکن ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کوئی جو ہے سخت اقدامات کریں،
یہ پاسبلٹی، ان ساری پاسبلٹی کا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان ساری پاسبلٹی کا ہے کہ جتنا بھی چیزیں ایکسٹرا ہوں گی اور گورنمنٹ اوور ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ دیکھیں یہ دور ہے اسکرین کا، اسکرین کی جو فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو تحریک انصاف بالکل امریکی الیکشنز کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بالکل یہ چیزیں، کیونکہ یہاں جب تک آپ پریشر نہیں بلڈ کرتے تو آپ کی وہ اہمیت نہیں بنتی. انٹرنیشنلی آپ کی مدد کو کوئی نہیں آتا کہ وہ نے کہا آپ کے ٹانگوں میں ساہ نہیں ہے تو ہم آپ کو آکسیجن تو نہیں لگا سکتے. اب دیکھنا یہ کہ علیمہ خان کی اس کال کے بعد بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں، عمر ایوب کیا کہتے ہیں، شبلی فراز کیا کہتے ہیں، اور کیا ان میں سے کوئی بھی اس کمیٹی میں ہے، یا یہ بالکل ایک نئی لائن آف ڈائریکشن ہے، نئی لائن آف ایکشن خان صاحب نے دی ہے. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی فرشتے تو آنے نہیں ہیں اس کمیٹی میں. اگر یہ بندے نہیں ہیں جن کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، کارکنوں سے رابطہ ہے، تو پھر تو ڈیجیٹل میڈیا پہ تو ویسے ہی ان کی کمپین بڑی چلتی ہے، پھر وہی چلائیں گے. تو اب بات کرتے ہیں جی صاحب آپ کی بات کرتی ہے، ابھی لندن سے تازہ ترین صورتحال آئی ہے، اور یہ ذرا اونچا بولے نا بھائی جان، ادھر پروگرام چل رہا ہے اور بات نہیں چل رہی. تازہ ترین صورتحال بریکنگ نیوز آپ نے بتائے نا. ہاں، لندن سے بھی تازہ ترین صورتحال یہ آ رہی ہے ابھی، چونکہ آپ کال کی آج بات کر رہے ہیں انہوں نے دی ہے، تو وہاں پر نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر تصادم شروع ہو چکا ہے. چلو خیر، یہ تو عام بات ہے. اچھا جی، اب مظہر صاحب نے بھی کہا اور پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ بیٹل فیلڈ پنجاب ہے اور پنجاب کا دل لاہور ہے اور لاہور کا دل ارشد انصاری ہے. یہ پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور لاہور کی ایک یونین کون سے لے کر دوسرے کونے تک ہر تاجر کیا کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیا کر. جی انصاری صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 24 نومبر کی کال؟ شکریہ. لاہور کیا رسپانس کرے گا؟ شکریہ بٹ صاحب، میرا خیال ہے کہ رسپونڈ تو کرے گی، لیکن اسٹیٹ کے آگے تو بہت خوفناک چیز ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں وہ تمام فہرستیں ان کے پاس پڑی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 24 سے پہلے ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا، اور اس کریک ڈاؤن میں آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، جو لوگوں کا رابطہ ہے، جنہوں نے لوگوں کو پول کرنا ہے. اب کسی کو پول بھی تو کرنا ہے نا. اب جب عوام ہی پول نہیں ہوگی، یہ سارے 3 ایم پی او 1 ماہ کی، 16 ایم پی او 1 ماہ، 3 ایم پی او 3 ماہ، اب یہ گرفتاریاں ہوں گی. اب جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ جس طرح 24 سے کال، آپ دیکھیں کہ ابھی آئندہ 2-4 روز میں پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، اور یہ پکڑ دھکڑ جو ہے وہ 24 تک جاری رہے گی. جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ خان کی کال ہے، خان کی کال، دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ خان جو ہے وہ نیچے نہیں گیا، خان اوپر گیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کمی ہے. اس کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوا ہے. لیکن جب آپ اسٹیٹ کے سامنے، ڈنڈے کے زور میں، لیکن لاہور جو ہے وہ واقعی ایک تو صوبائی دارالحکومت ہے، اور لاہور سے موومنٹ چلتی ہیں. لاہور کو انہوں نے جیم کر دینا ہے، پیک کر دینا ہے، سب جگہوں سے لوگوں نے اٹھا لینا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ تمام لوگوں نے پکڑا جانا ہے. اب بٹ صاحب، جب رابطہ عوام سے آپ کا نہیں ہوگا تو آپ نے جس طرح مدر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کو بٹھانا کہ نیشنل ہائی وے روکنی ہے، ریل کی پٹی کے سامنے بیٹھنا ہے، سڑکوں پہ بیٹھنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کال ہے، ہاں 24 سے آگے کیا ہوگا، 24 تک کیا ہوگا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوگا. اب اوورسیز میں جائیں تو جیسا مغل صاحب نے اپنی خبر دی، وہ تو بڑے تکڑے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن یہ لے کے پنجاب کا نام لیتے ہیں، بالکل نہیں نکلنے دے گی پولیس. ان کا کام بڑھ جائے گا، اور یہ اگر کال ڈیفیوز ہو گئی تو اس کے بعد خان صاحب جیل میں لمبی قید میں کر لیں گے. یہ کال اگر چل گئی تو تصادم صرف ایک جگہ ہوگا، وہ ہے کے پی. وہاں سے اب وہ تصادم یہ ہوگا کہ گڈھا پورا کا قافلہ لے کے اسلام آباد کی طرف نکلیں تو تصادم ہوگا. وہ آپ کی ایک فلم بنے گی، لوگوں کو باردار ہو گیا. اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی گولی چل گئی، کوئی بندہ 1-2 لاشیں نہیں چاہیے جیسے پہلے وہ کہہ رہے تھے، 2-4 لاشیں اٹھائی گئی تو معاملہ جو نا خوفناک ہو جائے گا. ادروائز جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو کنٹرول کرے گی اسٹیٹ، اور وہ پہلے سے پکڑ دکڑ کر کے لوگوں کو نظر بند کر. جی آصف شیشوی صاحب، میں کوئکلی آپ کے بس ایک، کیونکہ پہلے وہ خبر آپ کو بتا رہا تھا تو تبصرے میں تھوڑی سی دیکھیں، پی ٹی آئی نے اس دفعہ کی جو کال دی ہے وہ بھی صرف اپنے زور پہ دی ہے. وہ ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی کو انہوں نے شامل نہیں کیا، نہ ہی ان کے مطالبات کو اپنے مطالبات کا حصہ بنایا.
اگر وہ تاجروں کے مطالبات جو ٹیکسوں کے معاملے پہ ہیں جس پہ کنٹری وائڈ ہڑتال ہوئی ہے، اگر انہیں اپنے مطالبات کا حصہ بناتے تو شاید وہ بھی ان کے ساتھ آتے. اسی طرح ملک کا ایک بڑا حصہ مسنگ پرسنز کا ایک بڑا ایشو ہے، اس کو اگر وہ رکھتے. اور پھر ایک اور جو ترمیم ہوئی ہے جو سروسز چیف کی ترمیم تھی، اگر وہ اس کو بھی مطالبہ حصہ بناتے تو شاید کوئی خفیہ طاقتیں بھی کہیں نہ کہیں سے جن کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آرمی چیف کا ٹینیور بڑھتا ہے تو نیچے گھٹن ہوتی ہے. جی ہاں ظاہر ہے. تو ایک تو انہوں نے اپنا، کیونکہ میری رائے میں ایک تو اپنے مطالبات بہت انہوں نے مختصر رکھے ہیں، ان کو مطالبات ان کے تھوڑے سے ایکسپینڈ ہوتے تو ان کی اس تحریک کو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی بھی سپورٹ کرتے. دوسرا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے تیاری مکمل نہیں ہے تو وہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت پینک ہوئی ہے جس طریقے سے اور ہر دفعہ وہ ریئیکشن دیتی ہے، کم از کم نظام زندگی مفلوج کرنے کا جو کام ہے وہ حکومت ان کی طرف سے خود ہی کر دیتی ہے. اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہر دفعہ پی ٹی آئی کے بھلے 5,000 بندے آخری پروٹیسٹ میں بھی آئے، وہ اسلام آباد تک آ گئے، جبکہ وزیر داخلہ کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اٹک سے پار کسی کو نہیں آنے دوں گا اور یہ وہ. تو اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس سارے معاملے میں جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے لیے یہ میک اور بریک کا ایک پوائنٹ ہے، اگر یہ کال ان کی ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ ان کی کمر توڑ دے گا. لیکن اگر یہ ڈیفیوز ہوتی ہے لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے اور اس میں مشکلات آتی ہیں تو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے کہیں نہ کہیں حکومت کو کچھ نہ کچھ اپنے در وا کرنے پڑیں گے. تو پی ٹی آئی کے جو اسٹریٹ پاور ہے. اچھا یہ ایک کوشچن لگا جی کہ یہ کال جو یہ ہے خان صاحب کی 24 نومبر کو پنڈی کے خلاف ہے یا اسلام آباد کے خلاف؟ دیکھیں سر، انہوں نے کہا ہے کہ مرکز اس کا اسلام آباد ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ پنڈی کو تو وہ ٹچ ہی نہیں کر رہے ایک مہینے سے. ایسا نہیں کر رہے. اور مظہر صاحب نے تو خبر دے دی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے 26 امینی ترمیم کی مخالفت نہیں کرنی. جی تو اب سر میرا یہ خیال ہے کہ وہ گند ڈالنے والی پالیسی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. جو ملک کا ایک سلسلہ ایک اکانومی کا یا نظام زندگی کا چل رہا ہے، وہ اگر 8-10 دن یا 2 ہفتے معطل رہتا ہے تو یہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے ایک موجودہ حالات میں، کیونکہ دیکھیں ان سے بہت ساری چیزوں میں پارلیمنٹ کے اندر بعد میں ان کو نہیں پوچھا گیا، تو وہ اپنے آپ کو ایک ریلیونٹ کرنے میں. دوستو، آپ نے ملک کے مایہ ناز صحافیوں کا تبصرہ سنا. رائے آپ اپنی قائم کریں. آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے، رائے آپ نے قائم کرنی ہے. لیکن آپ کو صرف تھوڑا سا اس تحریک سے پہلے خان صاحب کیا چاہتے تھے. جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس وقت بھی خان صاحب کا کوئی گھراؤ جلاؤ کا کوئی حکم نہیں تھا، نہ ارادہ تھا. خان صاحب کا اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اور جو کور کمانڈر ہاؤس ہیں ان کے بعد دھرنا پرامن دیا جائے. اگر 3, 4, 5 دن 40, 50, 60 ہزار لوگ لاہور میں، گجرانوالہ میں، کراچی میں، پنڈی میں، پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بیٹھ جائیں گے تو بات چیت بھی ہوگی اور مجھے اس کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن وہ معاملہ دوسری طرف چلا گیا. پھر اس کے بعد خان صاحب نے 2 لانگ مارچ کیے، آپ کو پتا ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے. اب یہ ہے کہ خان صاحب خود جیل میں ہیں. ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ مقدمات میں روزانہ 10 12 مقدمات بھگت رہی ہے. تاجر ان کے ساتھ ہڑتال میں شریک نہیں ہے، ان کے ساتھ لیبر ٹریڈ یونین کوئی شریک نہیں ہے. تو ان حالات میں اکیلے تحریک کیسے چلائی جائے گی؟ جب حامد خان نے اعلان کیا کہ میں تحریک چلاؤں گا یحییٰ فریدی کے خلاف، تو پی ٹی آئی خاموش ہو گئی. اب 26 آئینی ترمیم کا بھی تڑکا لگا رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو 24 سے پہلے جس طرح گنڈا پور صاحب نے 4 کو کیا تھا، 24 کو بھی کوئی اس طرح کی واردات کریں گے. اور پھر مجھے مغل صاحب بتا رہے تھے زلفی بخاری صاحب کا کہ بھائی بخاری صاحب آپ نے ادھر خان صاحب کا نام چانسلر کے لیے بھیج دیا تو کیا فائدہ تھا؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا کہ پوری دنیا میں شہرت ہو گئی ہے، اور شہرت تو میرا خیال ہے 24 کو بھی ہو جائے گی. بہرحال تمام دوستوں کی رائے آپ نے سنی، نتیجہ آپ نکالیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.